بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ایک تو یہ آپ حضرات سب سننے والے سجدے تلاوت کریں گے، دوسرا الحمدللہ آج سورہ الاعراف یعنی پارہ 9 اور آیت نمبر 196 سے لے کر 206 تک، اور یہاں پہ سورہ الاعراف جو ہے وہ الحمدللہ آج اختتام پذیر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہی بتوں کی بات آ رہی ہے کہ جن کی تم کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری امداد کی، یعنی وہ تمہاری مدد، بت کب مدد کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہو نا چلو اپنی تو کر سکے تو پھر تو چلو کچھ نہ کچھ پھر فائدہ ہوتا ہے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا، تو وہ نہ سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تو دیکھے گا انہیں کہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ان کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ میرا حامی و ناصر تو وہ ہے جس کی یہ شان ہے، اور تمہارے باطل اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا یہ عالم ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کامیاب و کامران کون ہوگا۔ ہمارا رب تو ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری ہر وقت خبر رکھتا ہے، لیکن ہماری ہر وقت سنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ان کے جنہیں وہ خدا مانتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ اور خبر رکھتے ہیں۔ ان کی مصنوعی آنکھیں تمہاری طرف کھلی ہوئی تو ہیں لیکن ہیں بے نور، انہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ اس آیت میں 3 امور کے متعلق ہدایت فرمائی گئی ہے۔ کتنے امور کے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قبول کیجئے معذرت خطا کاروں سے اور حکم دیجئے نیک کاموں کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور رخ انور پھیر لیجئے نادانوں سے۔ اس آیت میں 3 امور کے متعلق ہدایت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، جو قصوروار معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے اسے کمال فراخ دلی اور شفقت سے معاف کر دیجئے، اور بدلہ و انتقام لینے پر اصرار نہ کی، یعنی جو آ گیا کیا کہتے ہیں وہ دل ڈھا کے آ گیا اور دل نرم کر کے آ گیا کہ یار مجھے معاف کر دے، اب تم اپنی مردانگی نہ دکھاؤ، جناب ہم بہت بڑے مرد ہیں، تو آگے اب ہم تجھے اور دبائیں گے۔ بس جو آئے، اچھے لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے، کوئی بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی اس کے پاس آ جائے تو اسے معاف، اور یہ عادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ عادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی عادت اگر ہم اختیار کر لیں تو اللہ رحم نہیں فرما دیتا۔ غلطی کون ہے جو نہیں کرتا؟ کوئی تھوڑی کرتا ہے، کوئی بڑی کرتا ہے، کوئی ایک بار کرتا ہے، کوئی کئی بار کرتا ہے، لیکن جتنی بار کرو، چھوٹی کرو بڑی کرو، اللہ کے ہاں آ جاؤ، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 2، یہ کہ اچھی اور مفید چیزوں کے کرنے کا آپ لوگوں کو حکم دیجئے، جو اچھی چیزیں ہیں انہیں کرنے کا کیا کریں؟ حکم دیں۔ تیسری چیز، جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں اخلاق حسنہ کے متعلق
یہ جامع ترین آیت ہے. ہر مومن کو ان صفات حسنہ سے متصف ہونا چاہیے. کون کون سی 3 باتیں جی؟ دہرا سکتا ہے کوئی بندہ؟ ایک تو جو آئے اسے معاف کر دو. ایک تو جو آئے اسے معاف کر دو. دوسری کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لگاؤ. تیسری کیا ہے؟ کوئی نادان بے وقوف تم سے لڑنا چاہے تو اسے لڑو. یاد رہیں گی یا پھر بھول جائیں گے؟ کتنی باتیں؟ کیا کیا بولیے ذرا. جو آئے اسے معاف کر دو. جو آئے اسے معاف کر دو. ہر ایک کو نیکی کی راہ پہ لگاؤ. تیسری کیا ہے جی؟ جاہل لوگوں سے کئی الو دے پٹھے آپ پہ ہی آخدن بھائی لڑے میرے نال. ٹھیک ہے نا؟ یعنی زوری پنگا لین دن. انہوں نے لڑنا نہیں. وہ جاہلن. انہوں نے قرآن کیا کیا؟ وہ جاہلن. جو لڑتا ہے نا اسے قرآن نے اچھا نہیں کہا, اسے قرآن نے جاہل کہا ہے. یہ لڑنا کو تھوڑی بہادری ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں, ہم اونچا بول رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یہ بہادری ہے. لخ دی لعنت ہے. یہ بہادری نہیں. بہادری یہ ہے کہ جتنا مرضی کوئی ظلم کر گیا انہوں معاف کر دے. سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ اللہ کے نبی. کون تھا؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے تو کہیں بدلہ لیتے مجھے نظر نہیں آئے پوری تاریخ میں. معاف کر دو, معاف کر. یہ 3 جو آیتیں ہیں نا, یہ 3 جو علامتیں ہیں, بس ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. معاف کر دیں. کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. کوئی بڑی سے بڑی غلطی کر کے آ جاتا ہے اسے معاف کر دیں. دوسرا, کسی کو نیکی کی راستے پہ لگائیں. تیسرا, شکر الحمدللہ. بس 3 گلاں بھی آج اگر یاد ہو جان تو ساڈے واسطے جنت اور آخرت دا بہتری دا سبب ہے. اچھا میں آغاز میں کرتا ہوں. ان 3 باتوں کا آغاز میں کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ہر اسے اپنی زندگی میں آج تک جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے اسے معاف کیا. سبحان اللہ. آج تک اس گھڑی تک جس نے مجھ سے زیادتی کی میں نے اسے اللہ واسطے معاف کیا. بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں, میرے پاس ایک پرانے دوست تھے, یہیں کے دوست تھے, یہاں وہ آتے جاتے تھے, تو یہاں سے پھر آگے ایک تعلق بن گیا. مجھ سے پیسے لے کے گئے تو کہ جی میں فلاں دن آپ کو واپس کر دوں گا. پھر چلتے 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 ایک دن میں راستے میں تھا, سفر میں تھا, تو میں نے فیس بک کھولی. اس میں یہ اطلاع ہو گئی کہ وہ بندہ فوت ہو گیا. وہ بندہ فوت ہو گیا. میں حلفاً قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اسی لمحے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا میں نے اسے معاف کیا, میں نے اسے معاف کیا. تو یہ معاف کر دینا بہادری ہوتا ہے حضرات. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھو, ہم نے معاف کرنا ہے بس. دوسری, چونکہ ہمیں سب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, بے وقوفوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہوتی ہے اور عقل مندوں کو بھی دینی ہوتی ہے, اس لیے ہم ان سے الجھتے نہیں. میں کل بھی شاید اسی ٹاپک پہ بات ہوئی تھی کہ ایک عالم ہے, ایک جاننے والا ہے, وہ ضرور دین کی بات کرے, وہ ضرور دین کی بات کرے, لیکن ایک جاہل ہے, اسے دین کی بات میں پنگا نہیں لینا چاہیے. اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو شعائر اسلام کے خلاف ہو. بس یہ میری بات ایک سمجھ لیجیے. آگے چلتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ پہنچے, فوراً فاستعذ باللہ, فوراً پناہ مانگی اللہ سے. انہو سمیع علیم, بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سب کچھ سننے والا اور سب کچھ کیا ہے؟ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہیں جب چھوتا ہے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے, تذکروا فاذا هم مبصرون, تو وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو فوراً ان کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جب شیطان کا وسوسہ آئے یا شیطان چھو لے یا شیطان کی حرکت محسوس ہو جائے, فوراً کیا کرو؟ اللہ کو. وہ کئی مرتبہ میں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے عرض کر رکھا ہے نا
کہ حضرت غوث اعظم کو جب شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو فوراً حضرت غوث اعظم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ بس کر دے، اب تیری عبادت کی اور زیادہ ضرورت نہیں، حالانکہ اللہ کا محبوب تو ساری ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں شیطان کھینچ لے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں۔ شیطان کے جو بھائی ہیں انہیں شیطان کہاں لے کے جاتے ہیں؟ گمراہی میں لے جاتے ہیں۔ شیطان تو کوئی چنگی امید نہیں کیتی جا سکتی، شیطان دے نال دوستی تو کوئی چنگی امید نہیں رکھی جاتی۔ ثم لا یقصرون، پھر انہیں گمراہ کرنے میں وہ کوتاہی بھی، گمراہی میں گھسیٹ لے جاتے ہیں، اور پھر گمراہی میں یہ میں ویسے ایک انشاءاللہ کسی جمعے پہ شیطان کی کارستانی عرض کروں گا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور اے محبوب جب آپ انہیں لاتے ہیں ان کے پاس کوئی آیت، قالو تو کہتے ہیں لو لجتبیتہا، کیوں نہ بنا لیا تم نے خود اسے، قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی، فرمائیے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب سے، یعنی میں وہی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر کیا کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ ویسے تو اتباع کا معنی چن لینا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا ہے۔ کفار فضول مطالبات اور لا یعنی فرمائشیں کیا کرتے، اور جب ان کی توقع کے خلاف ان کے نزول میں تاخیر ہوتی تو کہنے لگتے آپ اپنی طرف سے آیتیں بنا کر کیوں پیش نہیں کر دیتے؟ ان ناسمجھوں کو مقام نبوت کی نزاکتوں کا کیا احساس، یہاں تو دل میں کسی غیر کا خیال آ جانا بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی آیت وضع کر کے اسے اپنے اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، نبی کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ھذا بصائر من ربکم، یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہی ہے اور رحمت ہی ہے، لیکن جو اس انکل شیطان کے پیچھے چلا گیا تو انکل شیطان تو اسے گمراہ کر کے رہتا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا، تو کان لگا کر سنو اسے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اسے سنو۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح نہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ بھائی تم بڑے درود شریف پڑھتے ہو۔ مجھے کسی بات پہ اگر بہت غصہ آتا ہے تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور دیکھیں نا میں ابھی قرآن آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی بندہ لے کے تسبیح لے کے اپنا درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تو کہتا ہے فاستمعوا، کان لگا کے سنو، اور جب بندہ اپنا بے شک درود شریف بھی پڑھ رہا تو وہ کان لگا کے سن سکتا کہ سن سکتا ہے؟ تو اس لیے جیسا کہا گیا ویسا کیا کریں۔ خطبہ شروع ہوتا ہے جمعے کا، جناب اپنی تصویر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑا دل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار منع کر کر کے بتا کے پھر بھی یہ پھر بالآخر چھوڑ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو جان دے، تیرا بندہ جانے، ایسی وچ فارغ۔ وان سے تو لہو، ایک تو کان لگا کر سنو، وان سے تو لہو، اور چپ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ چپ ہو جاؤ، اپنی بک بک نہ کرو، اپنی باتیں نہ کرو۔ لعلکم ترحمون، اگر تم کان لگا کے سنو گے قرآن اور چپ ہو جاؤ گے تو فائدہ یہ ہوگا اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں خطبے کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی، میں مکمل کر لوں۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے، ودون الجہر من القول، اور زبان سے بھی چلائے بغیر، من القول بالغدو والآصال، یوں یاد کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ولا تکم من الغافلین، اور نہ ہو جاؤ یاد الہی سے غافل رہنے والوں میں، اور یاد الہی سے غافل رہنے والوں میں بھی نہ ہو جاؤ۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا افضل الذکر، اس میں بہت اونچی آواز میں گلا پھاڑ کے ذکر نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ مناسب لب و لہجہ، مناسب آواز، مناسب اونچائی رکھ کے ذکر کیا کرو، اور اس کو ذکر ایسے کیا کرو کہ لگے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لگے اللہ کا کیا کر رہا ہے؟ ذکر کر رہا ہے۔ ذکر گلا پھاڑ کر نہ کرے،
جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، بلکہ درمیانہ آواز سے کیا جائے جس میں ادب اور سنجیدگی ہو۔ ایک رات حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ چپ کے ذکر میں مشغول ہیں، آہستہ آہستہ ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کے گھر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا بلند آواز سے محفل ذکر ہیں۔ صبح ہوئی تو دونوں کو بلایا، حضرت ابو بکر کو ہدایت فرمائی کہ ذرا بلند آواز سے ذکر کیا کرو، یہ آہستہ آہستہ کر رہے تھے، نے کہا بلند آواز سے ذکر کیا کرو، اور حضرت عمر کو فرمایا ذرا آہستہ ذکر کیا کرو۔ کیا سمجھے؟ درمیانہ جی درمیان درمیانی، یعنی نہ بہت پست اور نہ بہت اونچا۔ لا الہ، مطلب اتنی کہ آواز میں ایک ذوق پیدا ہو، نہ کہ اگلے کا جناب جو ہے وہ اس میں کرے۔ امام نووی سے مختلف احادیث میں تطبیق دے کے خوب فرمایا کہ اگر ذکر کو ریا کا اندیشہ ہو یا نمازیوں اور عام کرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر ذکر آہستہ کرنا مستحب ہے۔ میں اس پہ بھی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، بے شک جو مقرب ہیں تیرے رب کے وہ تکبر نہیں کیا کرتے، جو اللہ کے قریبی ہیں نا وہ تکبر نہیں کیا کرتے، اس کی عبادت سے اور پاکی بیان کرتے ہیں اس کی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سورہ کا اختتام فرشتوں کے ذکر خیر سے کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ نورانی اور پاک مخلوق ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں اپنے رب قدیر کی حمد و ثنا اور تسبیح و تمجید میں زمزمہ سنج ہیں، اور ان کے دل اس کی یاد میں محو ہیں، اور ان کی پیشانیاں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ تو انسان جو مسجود ملائکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے مولا کریم کی عبادت اور اطاعت میں صبح و شام کوشاں رہے، ہر دم اس کی یاد، اس کے ذکر اور اس کی محبت میں سرشار رہے۔ اللہم اجعلنا من عبادک القانتین المخلصین الذاکرین بجاہ رحمت للعالمین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اطیب التسلیمات۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس طرح کے بقول اصح 14 آیتیں ہیں جن کو جب انسان پڑھے یا سنے تو سجدہ کرے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اس کے ادا کرنے کی بھی وہی شرطیں ہیں جو سجدہ نماز کی ہیں، یعنی باوضو ہو، پاک جگہ ہو، یہاں اس کا سجدہ کرنے کے یہی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔